لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے شہیدوں پر، تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات بچپن میں پیش آتے گئے آپ کے سامنے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا زندگی کے اندر مختلف مشاہدات، تجربات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اخذ کر رہے تھے کہ یہ غیر معمولی واقعات ہیں، جن میں سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے، بحیرہ راہب کا رکھا اور دیگر واقعات رکھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ نبوت سے قبل، یعنی جبریل امین کی آمد سے قبل، ابھی چھوٹے تھے، خود بیان کرتے ہیں، وہ پتھر جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاہدات کر رہے تھے، سطر کھلنے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے بچپنے کے اندر۔ یہ واقعات آپ ان کو اخذ کر رہے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو کہا تھا کہ مجھے سطر کھولنے سے منع کر دیا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی محسوسات موجود تھے۔ اب جب عمر کے 40ویں برس میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ متواتر پیش آنے لگا۔ کیا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے اس حصے میں داخل ہوئے، رات کو جو خواب دیکھتے، صبح ہو بہو بعین ویسے ہی وہ خواب پورا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کل مکہ کی وادی میں یہ ہوگا، کل کا واقعہ۔ آپ اٹھتے، وہ واقعہ جیسے رات کو خواب میں دیکھا پورا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی طرف ابتدا ہے کہ اچانک وحی اتر آتی۔ محدثین نے اس کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے باب لکھے ہیں کہ یہ جو 6 مہینے پے در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبشرات کا، یعنی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، اس کی بہت بڑی تربیت ہے نبوت کے اندر، بہت بڑی تربیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کر رہے ہیں، میں رات کو جو چیز دیکھتا ہوں صبح ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادراک اور شعور ملنا شروع ہو گیا، یہ غیر معمولی واقعہ میرے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کے لیے گوشہ نشینی اور علیحدگی کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ہماری یہ بات یاد رکھیے، اللہ معاف کرے، رہبانیت کی دعوت اسلام میں نہیں ہے کہ معاشرے سے کٹ کے رہا جائے، لیکن اس کی یہ بات بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں ہو ہی نہ،
انسان کبھی خلوت میں ہو ہی نہ، انسان کبھی اپنی پیدائش زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے ہی نہ۔ یاد رکھیے، یاد، جو بندہ ہر وقت سوشل رہتا ہے اور تنہائی کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر وقت انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک ایسا جاندار ہے جو گرد و نواح معاشرے سے تعلق بنا کے رکھتا ہے، اس کے اندر اس کے تعلق اچھے ہوں، وہ سمجھتا ہے لائف اچھی گزری ہے۔ یعنی گناہ و ثواب کا جو خیال ہے، اچھائی اور برائی کا، اگر انسان سوشل زندگی ساری زندگی گزارتا رہے، شاید اس کو وہ ادراک اور شعور نہ میسر آ سکے۔ اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن ایک ٹریننگ کا پیریڈ ضرور ہے۔ رمضان آتا ہے، 10 دن اللہ رب العزت نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت سے کیا مطالبہ کیا کہ 10 دن تو ایک سال کے اندر تنہائی کو پکڑو، اعتکاف کر لو، معاشرے سے کٹ جاؤ، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، ہر چیز، ہر سوچ، ہر کاروبار، ہر بزنس، ہر کام کاج، دکان، تجارت، ہر چیز کو چھوڑ کے 10 دن پورے سال کے اندر تنہائی کو اختیار کرو، غور و فکر کرو پورے سال میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں تنہائی کے اندر۔ جب انسان، میں تو یہ بات کہتا ہوں، اس سے بڑھ کر ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو، ہر روز رات کو جب سارے گھر والے بھی سو جائیں، ایک تو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ریاکاری کو کچلنے کا مجرد نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر، مردوں کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے، سب کو پتا ہے، لیکن نماز باجماعت کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہے میں نماز باجماعت پڑھ رہا ہوں۔ لیکن رات کی تنہائی کے اندر جب بیوی بچے سو جائیں اور تو اکیلا اٹھے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت اللہ کی بھی میسر نہیں ہے، رات کو اکیلا بھی بیٹھا، ہاتھ میں موبائل ہے، اور 30-35 منٹ دن میں ایسے ہونے چاہیے نا کہ انسان سوچے آج صبح اٹھا تھا، فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی، اس کے بعد سارے دن کیا کام کاج کرتا رہا، اس ایک دن کا جائزہ تو رات سونے سے پہلے لے لے۔ جو بندہ ہر روز رات کو کچھ لمحے تنہائی میں گزارتا ہے نا اور اپنی روٹین کے اوپر نظر ڈالتا ہے، انسان جب اپنی روٹین پہ نظر ڈالتا ہے، انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ زمین و آسمان کیا باطل بنی، یہ کیا لہو و لعب کے لیے یہ سارے سسٹم اللہ رب العزت نے کیوں بنائے۔ یہ جو گوشہ نشینی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بعد، آپ چونک رہے تھے، آپ حیران ہو رہے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں بھی بری لگتی ہیں، خیر ان کا عقیدہ ہے، میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، جی نبی آپ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین 40 سال کی عمر میں آئے تھے اور اس وقت وہی آئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے۔ اب بتائیے اس حدیث کا یہ مفہوم نکالنا، اور زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ نے نبی کو نبی لکھا تھا، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں۔ حدیث یہ بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے، حدیث یہ بات بتلا رہی ہے، حدیث میں واضح یہ بات موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ابھی آدم بھی پیدا نہیں تھے ہوئے۔ اور بھی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورت طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث ملتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہی نبی لکھا تھا۔ نبی لکھا ہونا، نبی بنانا یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سے یہ اخذ کر لینا کہ ہزاروں سال قبل آدم کی پیدائش سے بھی پہلے نبوت بھی نازل ہو چکی تھی، جبریل امین بھی نازل ہو چکے تھے، وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، نبی کا جس میں اثر بھی موجود تھا۔ یہ باتیں یہ تصوف سے حذف کردہ خود ساختہ حدیث کی تشریحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہی اوتھینٹک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرتوں اور اجابتوں کی یہ خوابوں کے احوال سے صبح ظاہر ہونے کی وجہ سے خلوت نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ سب کو پتہ ہے، غار حرا میں جاتے ہیں، اور جو بندہ غار حرا گیا ہو وہ حیران رہ جائے گا کہ مکہ کی آج بھی اگرچہ آبادی بڑھ چکی ہے،
کیسی تنہائی کا مقام ہے، کتنی دور ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر بندہ غور کرے، ارد گرد پہاڑ، انسان کی سوچ اور فکر آج بھی اگر وہاں پہ کھڑا ہو تو اس کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ غور کر، اللہ نے تجھے پیدا کیوں کیا، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان غور و فکر میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب انسان تنہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو، ان کی تعبیر رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں، غار حرا میں گوشہ نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم سپین مختلف تھا، کئی مرتبہ ہفتے کے لیے، کئی مرتبہ 10 دن کے لیے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سامان، رہنے کا، کھانے پینے کا اور آمد و رفت کا انتظام کر کے 1 ماہ تک غار حرا میں رہے، اور یہی وہ آخری مہینہ تھا کہ جس کے بعد اب بات آئی ہے، ساتھی اکثر سوالات بھی کرتے ہیں، تو اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح ہے کہ خواب مبشرات میں سے نبوت کا 46واں حصہ بھی اس کو جو کہا گیا ہے نا کہ خواب بندہ مومن کا سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کی کوئی شے باقی نہیں ہے، وہی نہیں آئے گی، جبریل امین دوبارہ کسی انسان کے قلب اطہر پر نہیں اتریں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ ہاں، بندہ مومن کو سچا خواب آئے گا، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کو کیوں کہا گیا؟ 23 برس محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نبوت کو 23 سالوں میں دیکھا جائے تو 6 ماہ 46واں حصہ بنتے، 6 ماہ 23 سالوں میں سے 6 ماہ کی اگر ایویڈنس نکالی جائے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ 6 ماہ چونکہ نبی کریم کو سچے خواب آتے رہے پہلی وحی براہ راست آنے سے قبل، اس لیے یہ اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عبرت کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ خواب کی بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، امام ابن سیرین بہت بڑے معبر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اور محدثین نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ ویسے خواب کی اقسام زیادہ ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مبشرات ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے خواب، نمبر 1، اور یہی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم کون سی ہے؟ جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابلیس وہم وسوسہ ڈالنے کے لیے بھی خواب میں بھی آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، جنات کو بھی دی ہے، اس کی ذریت کو بھی دی ہے کہ وہ بالمشافہ بھی انسانی شکل میں آ کے بھی آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ آپ کو ادراک اور شعور نہیں ہوتا، اور مقام بدر کے اوپر انسانی شکل میں آیا۔ جبریل اور میکائیل کو دیکھا، قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ الٹے پاؤں پھر گیا، اور کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، کہیں اللہ نے جو مدت مجھے دی ہے وہ آج اللہ ختم ہی نہ کر دے۔ ابلیس کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے آیا، یہ بات شیطانی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایک تو انسان کے اندر نیچرل فطرت ہوتی ہے جو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، دوسری بات ہے یہ بات آپ نے معبر کے پاس لے کے جانی ہے۔ اور تیسرے خواب کی جو مشہور قسم ہے وہ کیا ہے؟ تیسرے خواب ایسے آتے ہیں جو انسان کی خواہشات، خیالات یا بدخوراکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواب کئی ضروری نہیں ہے، 2 قسمیں بنیادی، خوشخبری والے اللہ کی طرف سے، اور تنبیہ کے طور پہ بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے، تدبیر کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے۔ یہ مبشرات کی آگے قسمیں ہیں، یہ لمبا چوڑا ایک موضوع ہے، لیکن ایک مختصر سے آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ انسان کو اگر کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز سے انسان ڈرتا ہے، وہ خواب میں آئے تو یاد رکھیے یہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے اپنے خیالات کے بخارات بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں میں کیسے تمیز اور تقسیم کرنی ہے، یہ پھر آپ کے خوف، احساسات اور جذبات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور معبر آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے پتا چلے گا یہ شیطان کی طرف سے یا بدخوراکی کی طرف سے۔ جو بدخوراکی یا انسان کے خیالات اور خواہشات کے خواب ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کی خواہش ہے
میرے پاس یہ آ جائے، جہاز آ جائے، پلازا آ جائے، رات کو خواب دیکھ رہا ہے، جہاز آ گیا، پلازا آ گیا، یہ اس کی خواہشات خواب کے روپ میں آ گئی. یہ بالعموم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ خواب میں آ گیا، یہ اس کی خواہشات ہے. شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں جس کے اندر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس حوالے سے محدثین نے کتابیں لکھی. نبیوں کے خواب تو حجت ہیں. بتائیے کیا امتیوں کے خواب حجت ہیں؟ یاد رکھیے کوئی ایسا خواب جس کے اندر آپ کو شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، وہ خواب کبھی رحمانی نہیں ہو سکتا، وہ خواب شیطانی ہے. واضح شیطانی خواب پہچاننا. دلیل کیا ہے؟ شریعت کے خلاف حکم آ رہا ہے. معاذ اللہ ایسے ایسے امت میں بے وقوف لوگ گزرے ہیں. خواب آیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دو، وہ بندہ اٹھا، اس بدبخت کو علم ہی نہیں کہ یہ نبی کا خواب مبشرات میں سے تھا، ابراہیم کا. اس نے سوچا شاید میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی ہے، اس نے بچے کی گردن پہ چھری چلا دی. معاذ اللہ، یہ خواب شیطانی ہے. آپ کو یہ ساہیوال کے، سرگودے کے اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ملے ہوں گے. پیر کے پاس جاؤ، آپ کو پتا اس پیر نے 30 اپنے مریدوں کو ذبح کر دیا. ان کو خواب آیا تھا کہ پیر تمہیں ذبح کرے گا اور زندہ کر دے گا. یہ خواب روحانی ہو سکتا؟ یہ خواب جس کے اندر خلاف شریعت اعمال کا حکم دیا جا رہا خواب ہے. چاہے یہ بات بھی یاد رکھیے، امام ابن سیرین نے یہ بات بھی لکھی ہے. یہ اس کے اندر تمیز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی مرتبہ. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ابلیس لعین شیطان خواب کے اندر بھی نبی محترم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو یہ مغالطہ ضرور دے سکتا ہے کہ میں ایک نیک بزرگ ہوں، یا انسان کے کان میں کسی چیز کی پھونک مارے. کتنے کتنے بڑے اولیاء نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ چھوڑے ہیں. ہاں بھائی، کیا خواب آئی ہے جی؟ آج خواب میں آواز آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تیری نمازیں معاف کر دی ہیں، آج کے بعد نہ پڑھیے. اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے؟ یہ شیطان کی آواز آئی ہے تجھے، یہ شیطان کی آواز آئی. ہاں بھائی داڑھی منڈوا لے، شادی ہو جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے خواب آئی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے خواب آئی ہے. ہاں رب رحمان کی طرف سے بھی خواب آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب خواب آتی ہے نا، ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ایک خوشخبری، ایک ڈرانا، ایک تدبیر کرنا، ایک صدقہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خواب آ جائے جس سے تم ڈر جاؤ اور چاہتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر ظاہر نہ ہو، اس کے بھی کلیے موجود ہیں. معبروں کے پاس چلے جاتے ہیں، زبردستی جی تعبیر بتائیں، تعبیر بتائیں، تعبیر بتائیں، تعبیر بتا دیتا ہے. پھر وہ تعبیر جب تک بتائی نہ جائے معلق رہتی ہے. یہ بھی احادیث میں نکلتی ہے بات. بتا دی تو وقوع پذیر ہو جاتی ہے. کس طرح ضائع کرنی، کتنی آسان بات ہے. کروٹ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان لعین کے شر سے پناہ مانگو، 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کی طرف تھتکارو. تھتکارنا اور تھوک پھینکنے میں ایک فرق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ تھوک معدے سے آتی ہے، اور تھتکارنا کہتے ہیں جو لعاب زبان کے اوپر ہی موجود ہو اس کو تھتکار دیا جائے، بس معدے کے اندر سے تھوک نہیں لانا. الٹے ہاتھ کے اوپر پھر نفل پڑھ کے، پھر صدقہ کر کے انسان ایسے خواب جن سے فیل کرتا ہو. اور یاد رکھیے خواب یہ حدیث ہے مولوی کی، کسی فقیہ مفتی کی بات نہیں ہے. ہمیشہ اپنے مخلص ترین دوست کو اور بہترین عالم کو بتانی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کوئی حاسد، کوئی نکما، کوئی نلائق یا جاہل ہوگا نا، تیرے خواب کی اگر تعبیر کر دے گا تو بعض اوقات اللہ رب العزت خواب کی تعبیر اسی طرح وقوع پذیر کر دیتے. حضرت یوسف کا اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں، وہ خوابوں کے ماہر تھے، وہ معبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم بخشا تھا کہ جو بندہ خواب دیکھتا وہ یہ بات بھی جج کر لیا کرتے تھے کہ یہ خواب احلام میں سے ہے، یعنی خیالاتی ہے، نفسانی ہے، خواہشات میں سے ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے، یا تدبیر کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا تقدیری خواب کی بھی تعبیر حضرت یوسف نے بتلائی. تقدیری خواب بھی تو آیا تھا نا کہ یہ وقوع پذیر ہونا ہے. ایک کو سولی لگ جانی ہے، اس نے خواب دیکھی تھی میرے سر کے اوپر پرندہ روٹیاں کھا رہا ہے. حضرت یوسف نے کہا تو سولی پہ چڑھ جائے گا. دوسرے نے خواب دیکھی تھی کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. حضرت یوسف نے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کا خدمت گزار بنے گا. آپ کے سامنے ایک اور خواب بھی دیکھی تھی.
اس کا مطلب ہے خواب صرف تنبیہ آئندہ آنے والے واقعے کی خبر نہیں ہوتی، تدبیر کے لیے بھی آتی ہے بندہ مومن کی۔ کیا خواب تھی وہ آپ سب کو پتا، مشہور واقعہ، 7 بڑی گائیں چھوٹی گائیں کھا رہی ہیں، حضرت یوسف نے اس کی تدبیر بیان کی۔ تدبیر یہ ہے کہ تم 7 سال کھیتی جو نکلے اس کو سٹاک کرو، اگلے 7 سال تنگی کے آنے والے ہیں، تو خواب کے اندر کوئی اور سلسلہ باقی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، 2 باتوں سے آپ نے بچنا ہے۔ وحی کا کوئی سلسلہ امت کے اوپر باقی نہیں ہے، کوئی سلسلہ سوائے سچے خوابوں کے۔ یہ جو سارے صوفیوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں من گڑت ہیں، کشف ہو جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پردے اللہ معاف کرے، پھر ہم کہیں گے تو گستاخی کے الزامات لگا لیتے ہیں، ان کے پردے شیاطین اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وحی کے سلسلوں میں سے صرف سچے خواب باقی ہیں، باقی یہ جو کشف کی کہانی ہے، وحی کے سلسلے، فرشتوں کی آمد جامد ابھی بھی جاری و ساری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کلپ اٹھائیں، معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، نعوذ باللہ بندہ کیا کہ جی میکائیل بھی میرے ماتحت ہے، نعوذ باللہ اسرافیل بھی میرے ماتحت ہیں، فرشتے ہمارے گھر بھی آتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ، سب جھوٹ کذب بیانی۔ کیونکہ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، چونکہ عقیدہ لوگوں کا اب مضبوط ہو گیا ہے کہ جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا، انہوں نے خواب بھی گاڑ لیے۔ یاد رکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے، سچا خواب جس بندے کو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی دلیل حجت ہو سکتا ہے، لیکن میرا خواب آپ کے لیے حجت شرعی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے گھڑ سکتا ہوں۔ میں کہوں میں نے خواب دیکھا یار آپ یہ کام کرو، آپ کے اوپر وہ حجت شرعی نہیں ہے۔ اگر خواب میں کام کروانا مقصود تھا تو اس بندے کو آ جائے گا، ہاں مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف سچ جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ جھوٹ کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ لوگوں نے معاذ اللہ یہاں تک خواب سنا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے۔ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ کی ضرورت ہے پاکستان آنے کے لیے، آپ مجھے اپنے ادارے میں ٹھہرانا اور پھر مدینہ کی واپسی کی بھی ٹکٹ دینا۔ معاذ اللہ یہ خواب کسی امتی کے کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا ایک دھندا اور کاروبار خوابوں سے چلا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سمجھنی۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آخری ماہ ہیں اس کو ختم کرنے کے قریب ہیں۔ بعض روایات کے اندر مختلف ایام کا ذکر ہے، پہلے آپ کے سامنے رکھا، مختلف روایات ہے، 1 ماہ کا طویل عرصہ بھی ہے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے یہی وہ عرصہ ہے کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہو گئے۔ اب بتائیے ایک آدمی، ایک انسان افضل الخلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اچانک اس تنہائی کے اندر، اس گوشہ نشینی کے اندر، مکہ سے دور فاصلے میں اچانک ایک انسان ظاہر ہو جائے تو انسان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے پر گستاخی کے الزامات لگتے ہیں۔ یہ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم خود بیان کر رہے ہیں، اچانک آئے، مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہوگی کون ہے، آتے ساتھ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سید قطب نے، عقیدے کا اختلاف ہونا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی قسم کیا عمدہ منظر کشی کی ہے، اور حقیقت بات ہے، سچ بات ہے، بغیر مبالغے کے تاریخ انسانیت کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے محیر العقول واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ، جس وقت رب تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مکہ کے در یتیم کو چنا، اور اللہ رب العزت براہ راست اپنے کلام کو ایک انسان کے اوپر اتارنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ کس لیے؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، یہ اتنی عظمت والے لمحات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظمت کو امت کو دینے کی خاطر کہا۔ یہ جس رات نازل ہوا نا، یعنی جس دن پہلی وحی آئی تھی، جس رات کو اس قرآن پاک کی ابتدا ہوئی تھی، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔
یہ وہ رات ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کی ابتدا انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ اقرا، کیا کہا؟ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے آپ کو گلے سے لگایا، آپ کو خوب اچھی طرح اپنے سینے سے لگایا، بھینچا، 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، اقرا۔ نبی کریم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا اور میں کیا پڑھوں، میرے سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کتنا عظیم واقعہ انسانی تاریخ کا، پڑھیے اس بابرکت نام کے ساتھ جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، یہ قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے۔ اقرا سورت کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں ہے کہ نہیں؟ آخر میں ہے۔ قرآن کی ابتدا اقرا سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ نبی کریم نے کہا نازل تو پہلے ہوئی ہے لیکن رکھی آخر میں جائے گی۔ نبی کی حدیث، نبی کی بات، نبی کا قول، نبی کا فرمان ہی حرف آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، میں واپس گھر تیزی سے آیا اور میں نے کہا زمیلونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دی جائے۔ میری کفیات بدل رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہا، یہ جو 6 مہینے میں لگاتار خواب دیکھتا رہا آج ایک دم نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست ایک فرشتہ بیچ کے انسانی شکل میں میرے سے کلام کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل بھی دیا گیا اور حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ حضرت خدیجہ کو کہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ یہ الفاظ کیوں کہ یاد رکھیے جو بندہ آج بھی 1500 برس گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج بھی جو بندہ اللہ کی طرف بلائے گا اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آج بھی جو بندہ دین کی طرف بلائے گا، نبی کی طرف بلائے گا، قرآن و سنت کی طرف بلائے گا، اس کی جان کو خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ رستہ ہی ایسا ہے، اس کی مخالفت ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا، تو حضرت خدیجہ نے کیسا مرہم رکھا، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتکری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو محروموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کبھی موسیٰ پہ نازل ہوا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت تیری قوم تجھے یہاں سے نکالے گی۔ بتائیے ایک ہی حدیث، پہلی حدیث، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں باب بدء الوحی کے اندر کہ وحی کی ابتدا کیسے بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا 2 جگہ کے اوپر۔ پہلی بات کہ جو بندہ اللہ کی طرف بلائے گا اس کی مخالفتیں ہوں گی، اس کی دشمنی بے وجہ ہوگی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے لوگ۔ اور دوسری بات ورقہ بن نوفل کیا کہہ رہے ہیں، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری ہی قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ میرا اتنا بڑا جرم ہے؟ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا میری قوم، میرے چچا اتنی عزت احترام صادق امین مجھے کہنے والے، میرے باپ دادا کی سرداری، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ ہاں آپ کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اب ایک اللہ کی طرف بلانے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی قسم دین کے رستے کے اوپر چلنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر استقامت دے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ دین کے اوپر چلتا اس کی مخالفت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دین کے اوپر چلنے والا ہر بندے کو نہ راضی کر سکتا ہے اور نہ یہ سوچ سکتا ہے یار میری کوئی مخالفت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اگر سگے چچا ابو لہب آپ کا چچا تھا کہ نہیں، اگر وہ آپ کی مخالفت میں اتر آیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ
یار میں نے کوئی ادارہ بنایا اور محلے دار میری دشمنی نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، بہت سی باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا، کیونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں کراچی جانا پڑ گیا، اس لیے اپنی باتوں کو تیزی سے مکمل کروں گا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا، ایک پروگرام اب تک نیوز پہ 28 جنوری کو چلا، اس میں ایک گستاخ، ایک خبیثہ نے کس کی عدالت کے اوپر حملہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی عدالت پہ حملہ کیا، اور کیا کہا کہ بی بی فاطمہ گئی تھی اور ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ ان کو جھٹلایا تھا۔ یہ کس قدر توہین امیز جملہ ہے۔ نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہاں ہے پیمرا ان ابو بکر کے بارے میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کی تصدیق کرنے والا تو ایسی کیا بندہ کہ پھر کہتے ہیں یہ مولوی انگیخت کرتے ہیں لوگوں کو، تو ایسی بے ضمیر عورت ہے، تو اس صدیق کو کہہ رہی ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کی قسم آخری وقت میں کہا تھا، آخری وقت میں اگر میرا دل ہوتا، اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل چنتا، لیکن چونکہ یہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ کی قسم ابو بکر کو میری وجہ سے اذیت، کم از کم میرے تعلق کی وجہ سے ہی اس کو اذیت نہ دیا کرو۔ جس وقت تم میری تکذیب کیا کرتے تھے یہ میری تصدیق کیا کرتا تھا، جس وقت تم مال روکا کرتے تھے یہ میرے پہ مال نچھاور کیا کرتا تھا۔ کیسی وہ بدبخت عورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر وہ الزام لگا رہی ہے، وہ ابو بکر جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے اوپر نچھاور کر دی، وہ ابو بکر لوگوں کا مال روکے گا معاذ اللہ۔ وہ ابو بکر جب فوت ہوئے، آپ کو پتہ ہے تاجر تھے، تجارت کرنے لگے، خیال آیا اگر میں ہی تجارت کروں گا تو پھر سارے لوگ تو مجھ سے ہی خریداری کریں گے، حکمران کو تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ کیا کیا؟ میں آج کے بعد ایک مزدور کے برابر تنخواہ لوں گا۔ کسی نے کہہ دیا اگر مزدور کے برابر تنخواہ سے آپ کا گزارا نہیں ہوا تو کہا مدینے کے سارے مزدوروں کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اس ابو بکر کی عدالت پہ حملہ کر رہے ہو کہ جو عمر آپ کو پتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم جب تک زندہ رہے ابو بکر و عمر، ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر آئے عمر آئے۔ وہ عمر آج اپنا کیس، انصاری بیوی کو طلاق دے دی ہوئی تھی، گلی میں بچے کو دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنا بیٹا تھا، پدرانہ شفقت آ گئی، گلے سے لگایا، حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے۔ آج میں فیصلہ کراؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے، وہ انصاری عورت اس کو اپنے پاس رکھتی ہے، آج عمر اس کو آج سے اپنے پاس رکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا رک جا، عدالت ابو بکر پہ حملہ کرتے ہو؟ اس کی ماں کی گود تیرے نرم بستر سے بہتر ہے، یہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا۔
بتائیے اس ابو بکر کی عدالت پہ حملہ؟ وہ ابو بکر افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ایسا افضل کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی ستاروں کو دیکھتے ہوئے، ارب ہا ارب ستارے ہیں، اے اللہ کے رسول ارب ہا ارب ستارے ہیں، کوئی ہے جس کی اتنی نیکیاں، اور دل میں خواہش کیا تھی؟ میرے باپ کا نام لے دیں گے میری تو دنیا جنت بن جائے گی۔ کہا ہاں ہے، عمر ایسا ہے۔ عائشہ کے دل کو چوٹ لگی، پھر میرا باپ کیا ہوا؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم ابو بکر کی بات کرتے ہو، ابو بکر کی وہ رات جس رات وہ غار سور کے اندر صفائی کا فریضہ انجام دے رہا تھا اور سوراخوں کو بند کر رہا تھا اور ٹاکیاں ڈال رہا تھا، ایک سوراخ ایسا بچا کہ ابو بکر کو ٹاکی نہ ملی، اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اور سانپ یا کالے بچھو نے کاٹا، آنسو آنکھ سے نکلے، منہ سے سسکی نہ نکلی کہ نبی کا سر میری گود میں ہے، کہیں بیدار نہ ہو جائیں۔ آنسو گرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا یار اذیت میں ہے، دوست اذیت میں، لعاب پاؤں پہ لگایا، کہا اللہ کی قسم ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اس ابو بکر کے بارے میں، وہ ابو بکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، اس کی وصیت خلافت کی اس لیے نہیں لکھتا کہ اللہ بھی اور مومنین بھی اس کی خلافت کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہو سکتے۔ ان ابو بکر کی ذات پہ ایک رافضہ، ایک خبیثہ کیچڑ اچھالے، من گڑت جعلی کذاب واقعات گھڑ گھڑ کے کہاں پہ میرا سویا ہوا ہے۔ اور میں اپنی وکیل برادری سے بھی کہتا ہوں، پنجاب بار کونسل اور لاہور بار کونسل کا ممبر ہونے کی حیثیت سے ایسی خبیثہ کا لائسنس تاحیات منسوخ کیا جائے، اور پیمرا نوٹس لے چکا ہے، خالی نوٹس لینے سے کام نہیں بنے گا۔ ایسی عورت کے تاحیات میڈیا پہ آنے پہ پابندی لگائی جائے اور اس کے خلاف 295(b) کے تحت مقدمہ کاٹا جائے۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں، جس کا دل آیا نیشنل میڈیا اس کے اوپر آ کے کوئی بندہ آ کے کہ ابو بکر نے عدل نہیں تھا کیا، ابو بکر نے جھٹلا دیا تھا۔ اگر دین ابو بکر نے جھٹلایا تو تصدیق کس نے کی؟ پتہ ہے نا اس دن ابو جہل کتنا خوش تھا، آج مزہ آئے گا۔ پھنس گئے، ابو بکر بھی آج پھنس جائیں گے، سارے عتبہ شیبہ خوش ہو رہے ہیں، نبی کریم نے بات ہی ایسی کر دی ہے، 7 آسمانوں پہ گئے ہیں ساری رات اور چند لمحات میں سارا سفر کر رہے ہیں، ابو بکر کو جا کے سنایا۔ ابو بکر نے کہا میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سوالات ایسے کیے، کہا آج ابو بکر پھنس گئے، کیا ایسا ممکن ہے رات میں ایک کوئی بندہ جائے 7 آسمانوں کی سیر کر آئے، 7 آسمانوں کے اوپر اتنے واقعات دیکھے؟ ابو بکر نے کہا ممکن نہیں۔ کہا آپ کے صاحب یہ بات کہتے ہیں؟ کہا میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں۔ نبی کریم نے کہا ابو بکر ایسا ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا میں پہلا ہوں جو تصدیق کرنے والا ہوں۔ کہا آج کے بعد تو صدیق ہے۔ اس ابو بکر جس کو تصدیق اور صداقت کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا، ہم نبی کی بات ماننے تک تیرے جیسی خبیثہ کی بات ماننے۔ حکام نوٹس لیں، پیمرا قدم اٹھائے، اور پیمرا سے بندہ کیا بات کے، اللہ معاف کرے ایسے ایسے ڈرامے معاشرے میں بن رہے ہیں۔ میرے دوست مجھے آ کے بتلا رہے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر کو رومانویت میں پرویا گیا ہے، یعنی ایک غلط تعلق کو گلیمرائز کر کے ڈرامے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ غلط تعلق، ناجائز تعلق، بغیر شادی کے تعلق کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔ وہ مذہب جس مذہب کے اندر عورت خوشبو لگا کے جس کی خوشبو غیر محرم سے ٹکرائے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہیں یہ ہے، مسجد میں بھی آ رہی ہے، غیر محرم سے ٹکرائے تو کہا واپس جا کے غسل جنابت کرے۔ اس مذہب کے ماننے والے ایکسٹرا میریٹل افیئر کو گلیمرائز کریں، اس کو رومانویت کہیں، اس کو ایک عام سی بات کہیں کہ غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیا جائے۔ جس قوم کے ہیرو ہیروئنز میراثی فنکار اداکار ہو جائیں، وہ پھر سپاہیوں کو کیسے عزت دیں؟ ہمارے ہیرو سپاہ سالار ہونے چاہیے تھے، ہمارے ہیرو سپاہی ہونے چاہیے تھے، ہمارے ہیرو فوجی ہونے چاہیے تھے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول
ताऊस और रुबाब आखिर इन्होंने ताऊस और रुबाब को ऊपर लेके अब क्या बंदा बात करे। खुश तो थे हम भी जमानों की तरक्की से, मगर लबे हंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम तो समझते थे कि ले आएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। आज मुआशरे के अंदर, मैं कैमरा से इस बारे में भी कहता हूं, ड्रामे के अंदर लोगों ने बताया है मूर्तियां, ये हमारा कल्चर है। ईमानदारी से बताओ, जितना मर्जी हमारा मुआशरा गिर जाए, अगर बीवी का कोई दोस्त जिसके साथ उसके नाजायज तल्लुकात हो घर आए, क्या उसको कोई ऐसा बेगैरत हमारे मुआशरे में मौजूद है चाय पेश करे? मुझे साथियों ने बताया ड्रामे में फिल्माया गया है। ये 1% अगर 2% इस तरह का बगैरत और दयूस तबका, क्या वो हमारे मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहा है? नहीं कर रहा। आप कैमरा वाले भंग पी के सो रहे हैं, मूर्तियां मुजस्मे बुत ड्रामों में दिखाए जा रहे हैं, ये होश के नाम नहीं लेते। अल्लाह की कसम, इसीलिए आपकी तवज्जो बार बार करवाता हूं कि तालीम बराए तरबियत के जो इदारे हैं उनको सपोर्ट भी किया करें, उनकी तरफ रागिब भी हुआ करें। आज कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, आसिफ भाई बैठे में, अल्लाह की कसम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनका बेटा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, उसका माथा चूमने को दिल करता है। इस बच्चे ने 7 माह के अंदर हमारे पास जब आया, कुल 1.5 साल में इस बच्चे ने कुरान पाक हिफज किया, हमारे पास 7 माह के अंदर 21 बार इस बच्चे ने हिफज कर ली। आज हिफज का आखिरी सबक जुम्मे के बाद सुनाएगा। बताइए ये खुशनसीब वालिदैन है कि नहीं, कि जिनके बारे में नबी करीम ने कहा है कल क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज को मांद कर देगी। इस बच्चे को कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, तेरी आखिरी मंजिल तू फातिहा से शुरू हो, बकरा पढ़, तेरी आखिरी मंजिल वहां पे है जहां वन्नास की सीन खत्म हो जाएगी। ये कितनी बड़ी अजमतों और सादतों की बात है। मैं और आप गाफिल, हम तरीन बराए हसूल मादा कारोबारी शख्स हैं, मुतमव्वल गिराने के लोग हैं। अल्लाह की कसम, मुआशरे में इनकलाब तब तक नहीं आना जब तक अच्छे कारोबारी पढ़े लिखे अफराद और खाने पीने वाले अफराद अपने बच्चों को दीनदार और दीनी तालीम नहीं दिलवाएंगे। आपको यह मुल्लाइयत और पापाइयत से निजात नहीं मिल सकती। आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, अपने बच्चों को दीनदार क्यों नहीं बनाते? एक बच्चे को अगर इंजीनियर और डॉक्टर बना दिया, मैं तो अगर बात कहूं फिर लोग कहते हैं यार ये मौलवी अभी तक पुरानी बातें करते। तालीम बराए हसूल मादा सरमाया दराना निजाम आज दुनिया में फेल हो चुका है। वालिदैन फोन कर करके पूछते हैं जी बच्चे को डॉक्टर बना दिया था, अब तबीयत बड़ी खराब है लेकिन बच्चा वापस नहीं आता। तूने बच्चे को पैसा बनाने वाली मशीन बनाया था, वो पैसे बनाने वाली मशीन बन चुका है, तुझे खर्चा भेज रहा है, अब तू उसकी चाहत क्यों करता है? बच्चे को इंसान बनाइए, तालीम बराए तरबियत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे के वालिदैन को भी अजर सवाब दे, इस बच्चे को हमेशा के लिए पक्का हाफिज बनाए, इस कुरान का बाअमल अल्लाह के फजल से हमारे इदारे में आपके सामने जब शुरू हुआ 2 साल की कलीन मुद्दत में, ये माशाल्लाह 9वां बच्चा है। इंशाल्लाह सालाना तकरीब रमजान में या उससे एक कबल करेंगे, लेकिन इस बच्चे का आज आखिरी सबक सुनेंगे। जो साथी इसमें शिरकत करना चाहें जरूर शिरकत करें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल